اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ یعنی سپریمو لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم غزہ اور انڈیا، یہ اہم خبر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم، میں نے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم غزہ اور انڈیا کے مسلمانوں کی مصیبتوں سے غافل ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ اور روحانی پیشوا آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک بیان میں انڈیا کو غزہ اور میانمار کے ساتھ ان ممالک میں شمار کیا ہے جہاں مسلمانوں کو مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے۔ حالانکہ انڈیا نے ایران کے اس مذہبی رہنما کے بیان پر سخت اعتراض کرتے ہوئے، آبجیکشن جتاتے ہوئے ان کے بیان کو بے بنیاد اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا اور ایران کے تاریخی تعلقات رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تجارتی تعلقات ہیں، لیکن گزشتہ برسوں کے دوران ان میں اتار چڑھاؤ نظر آیا ہے۔ گزشتہ روز ایران کے رہبر اعلیٰ کی جانب سے کی گئی ٹویٹس پوری دنیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ خیر، اب انڈیا کا تلملانا یا خامنہ ای کے بیان سے انڈیا کا بوکھلانا یوں سمجھیے کہ ضروری تھا۔ انڈیا نے اس کا اعتراض جتایا ہے، لیکن پھر لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پر دھڑے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کی یعنی انڈیا کی گودی میڈیا بھلے ہی جھوٹی خبریں دکھاتی ہے، مسلمانوں پر ہونے والی موب لنچنگ، مسلمانوں پر ہونے والی یک طرفہ کارروائیاں، دنگے فساد کے بہانے سے، پتھر پھینکنے کے بہانے سے مسلمانوں کی دکانوں، مکانوں اور پر بلڈوزر چلایا جانا، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ گودی میڈیا غلط انداز میں بتاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری حقیقتیں دنیا کے سامنے لگاتار پہنچ رہی ہے۔ اس لیے خامنہ ای نے غزہ اور انڈیا دونوں کا ذکر کیا کہ یہاں پر مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں، اور اگر ہم مسلمان ان کی مصیبتوں سے غافل ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، یحییٰ سنوار، آپ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین سید شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یحییٰ سنوار جو ہے حماس کے لیڈر بنے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ یحییٰ سنوار کو غزہ سے محفوظ راہداری کے ذریعے نکالنے کی اسرائیلی پیشکش سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی ریڈیو کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جنگ بندی سے متعلق نئے معاہدے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ الجزیرہ عربی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریڈیو نے جمعرات کو رپورٹ دی ہے کہ تل ابیب
غزہ پٹی کے حوالے سے ایک نیا معاہدہ تیار کر رہی ہے جسے وہ ثالثوں کے سامنے پیش کرے گی۔ اس معاہدے میں، اس ایگریمنٹ میں تمام اسرائیلی قیدیوں کی ایک ساتھ رہائی کی تجویز دی گئی ہے۔ ریڈیو کے مطابق اسرائیلی تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام قیدیوں کی رہائی کے بدلے حماس کے سیاسی آفس، پولیٹیکل آفس کے سربراہ یحییٰ سنوار اور دیگر افراد کو ایک محفوظ راستے کے ذریعے غزہ سے نکالا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت جنگ کے خاتمے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی بھی شرط شامل ہے۔ اور اسرائیلی ریڈیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نیا معاہدہ چند دنوں بعد UNO کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے PM بنجامن نیتن یاہو اپنے خطاب کے دوران پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی سیکورٹی سروس نے ایک شہری کو نیتن یاہو کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے شبہ میں گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کے قتل کا منصوبہ تشت ازبام ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ کئی دوسری اہم شخصیات، یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے علاوہ بھی کئی دوسری اہم شخصیات نشانے پر تھی۔ ایک اسرائیلی کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی سیکورٹی سروس کے مطابق یہ شہری ایران کی طرف سے نیتن یاہو کے قتل کے منصوبے سے متعلق تھا، جو اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات کو قتل کرنے کے مشن پر تھا۔ اسرائیلی دعوے کے مطابق یہ شخص بنیادی طور پر ایک تاجر ہے جس نے ایران میں کم از کم ایسے 2 اجلاسوں میں شرکت کی ہے جو نیتن یاہو کے قتل کے بارے میں بحث مباحثے کے لیے تھے، اور باقی اہم شخصیات کے قتل کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے بلائے گئے تھے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت UNO سے آ رہی ہے، یعنی اقوام متحدہ سے خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی UNO کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ بڑی بات ہے، اہم بات ہے۔ اللہ کرے کہ جلد یہ معاملہ سامنے آئے اور پوری دنیا اسرائیلی آتنکواد کے خلاف میدان میں آ جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے، جہاں قرارداد میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قرارداد پر عمل نہ کرنے کی صورت میں پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا جلد از جلد ہو جائے۔ خبر رسائی ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق قرارداد کا متن عالمی عدالت انصاف کی ایک رائے پر مبنی ہے، جس میں 1967 سے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ قرارداد کے حق میں 124 اور قرارداد کے مخالفت میں ورود میں 14 ووٹ آئے، جبکہ 43 اراکین نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔ عرب ممالک نے اس سال جنرل اسمبلی کے اجلاس کے آغاز سے چند روز پہلے اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا تھا۔ تو خیر، یہ خبر بہت اچھی ہے، اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ایران کی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ایران کے سابق صدر ایکس پریزیڈنٹ اکبر ہاشمی رفسنجانی، ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی کو 2 سال بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فائزہ ہاشمی رفسنجانی تہران کی جیل میں 2 سال سے قید تھی اور انہیں گزشتہ 2 دن پہلے یعنی بدھ کے روز رہا کیا گیا ہے۔ خواتین کے حقوق کی کارکن اور سابق رکن پارلیمنٹ کو اپیل کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا۔ سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی 61 سالہ صاحبزادی فائزہ ہاشمی رفسنجانی کو ستمبر 2022 میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کی حمایت کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ
तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट